فلاڈیلفیا کے کنسنگٹن علاقے کی کونسل وومن ماریا شنسس اپنے علاقے کو ڈاکٹری نسخے سے ملنے والی نشہ آور ادویات اور ہیروئن سے پاک کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ اگر اس علاقے میں 1200 ڈاکٹر نشہ آور ادویات تجویز کر رہے ہیں تو ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ یہ کافی عرصے سے جاری تھا اور اب یہاں ہیروئن کے نشے کی وبا ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کنسنگٹن ہیروئن کا مرکز ہونے کے حوالے سے طویل تاریخ رکھتا ہے۔ اب یہاں نام نہاد درد کے علاج کے کلینک کھلے ہیں جہاں دھوکے باز ڈاکٹر مسکن ادویات بھاری مقدار میں تجویز کر دیتے ہیں اور یہ ادویات بعد میں بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس جگہ منشیات کے عادی نشہ کرنے اور خریدنے آتے ہیں۔ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس علاقے سے امریکہ کی سب سے سستی اور طاقتور ترین ہیروئن خریدی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہاں مقابلہ بہت زیادہ ہے تو بیچنے والے زیادہ سے زیادہ خالص ہیروئن یہاں بیچتے ہیں۔ منشیات کے عادی افراد دور دور سے کنسنگٹن آتے ہیں۔ کم پیسوں اور نشے کی عادت کے باعث کچھ تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ کوئی چیز مجھے ہمیشہ یہاں کھینچ لاتی ہے، میرا دماغ مجھے یہاں لے آتا ہے، میں نہیں آنا چاہتی اور میں بہت روتی ہوں، بہت شرمندگی ہوتی ہے اور پھر شرمندگی کا سامنا کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتی ہوں۔ فلاڈیلفیا ایک بہت بڑے مسئلے کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ فلاڈیلفیا ڈی ای اے کے سربراہ گیری ٹوگل کا کہنا ہے کہ وہ ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں کے علاوہ ان بے ضمیر لوگوں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں جو مسکن ادویات کو ضرورت سے زیادہ تجویز کرتے ہیں۔ ان تمام معالج ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پیسہ کمانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ صرف ہم لائسنس ضبط کرتے ہیں بلکہ انہیں سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجتے ہیں۔ اس سال ہم 1200 اموات کے قریب ہیں، لیکن یہ مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ڈرگ پروگرام میں جاتے ہیں اور وہاں 70% لوگوں کو نشے کا مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں صرف رہنے کے لیے رہائش چاہیے تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں، اور اصل لوگ جنہیں نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے وہ سڑکوں پر پڑے ہیں۔ کونسل وومن ماریا شنسس کو خدشہ ہے کہ کنسنگٹن میں علاج کے مزید مواقع پیدا نہ ہونے کی صورت میں یہاں نشے کے عادی افراد کی اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ کرس سمیکن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔